أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک میرا امتی میری ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے، چاہے تو زیادہ پڑھے اور چاہے تو کم پڑھے۔ میرا مشورہ ہے جب کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ عموماً جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ سے آتی ہے، تو جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو وہ تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ کبھی زندگی میں کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو سب سے دنیا کی بہترین ہستی جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے ان پر درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے آخری صدی کے اندر، ہر صدی میں آخری سالوں کے اندر ایک مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا، دینی معاملات میں، دینی مسائل کے اندر جہاں کمزوری واقع ہوئی ہے یا دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو وہ مجدد ان خرابیوں کو دور کر دے گا اور شفاف انداز میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ ہماری پچھلی صدی کے جو مجدد ہیں وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آج ان کی مبارک ہستی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جمعے کے بیان کے اندر سنیں گے کہ آپ کتنے کامل الایمان تھے اور آپ نے امت پر کتنا بڑا احسان عظیم فرمایا۔ بالخصوص امت کا ایمان بچانے کے معاملے میں شان الوہیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منصب الوہیت ہے، خدا ہونا ہے، اس کو جس انداز میں آپ نے بیان فرمایا اور شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کو جس انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے، یہ آپ ہی کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ آج تک مسلمانوں کے دلوں کے اندر عظمت خدا اور عظمت مصطفیٰ جاں گزی ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا، لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی اپنی طرف سے روح کے ذریعے۔ اب یہ دونوں صفات کے مالک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی آیت کریمہ کی ہم تفسیر کو اپنے مد نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ آج کے بیان کو سنیں گے۔ سب سے پہلی بات جو فرمائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا، یعنی کامل ایمان اور کامل پختگی یقین والے یہ لوگ ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخ ولادت بھی نکلتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان
حروف ابجد کے حساب سے اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 1272 بنتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بھی 1272 ہجری کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسی پیاری مناسبت ہے، اللہ نے کتنا ان کے دل کے اندر ایمان کو پختہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یقین کے حوالے سے کہ ایمان کتنا کامل تھا آپ کا، ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ کچھ دنوں ہو گئے سفر کے اندر، چونکہ چند دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا، تو سفر کے اندر جو ہے پائلٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس وقت ہمارا جو جہاز ہے وہ طوفان کے اندر آ چکا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ ڈوب کے ہم سارے غرق ہو جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے جتنے جہاز میں موجود تھے انہوں نے کفن جو ہے وہ پہن لیا کہ ابھی ہمارا انتقال ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے سارے کے سارے، جہاز ڈوب جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اوراد و وظائف کے اندر مشغول تھے، آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ چنانچہ کچھ دیر آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا جہاز کے اندر شور مچ گیا، آپ کی والدہ آپ کے پاس ایک بار آئی، پھر دوبارہ تشریف لائیں۔ تو جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی بے چینی کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ امی جان خدا کی قسم ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کہنے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ واپس تشریف لے کے بیٹھ گئی اور مطمئن ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری، جہاز چلتا رہا اور پائلٹ نے تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان کیا کہ الحمدللہ جس طوفان کے اندر ہمارا جہاز تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سے بچ کر اس کو پار کر چکے ہیں، سبحان اللہ، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میاں احمد رضا آپ نے اللہ کی قسم کیوں یاد فرمائی کہ اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا، آپ نے قسم کیوں کھائی؟ آپ نے فرمایا کہ امی جان جس وقت میں اس جہاز کے اندر سوار ہوا تھا تو حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاز میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کشتی کو غرق ہونے سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ اس فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے چونکہ جب میں اس میں سوار ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور اس فرمان مصطفیٰ کی صداقت کی وجہ سے میں نے قسم کھائی کہ حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سبحان سکتا۔ اللہ، سبحان اللہ، اتنی مضبوط اور کامل یقین والی۔ سبحان اللہ۔ اب نہ ہمارے اعتقادات بہت کمزور ہو گئے، اللہ